ابھی لائیو نہیں کیا، لائیو کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ استعین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد، قال اللہ عز وجل الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ میرے قابل احترام بھائیوں، دوستوں اور عزیزوں، قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 146، 147 اور 148 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ اس سے پہلے کی آیات میں تحویل قبلہ کا ذکر چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قبلہ کو بیت المقدس سے بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا، اور اس پر یہودیوں کی طرف سے اعتراضات کیے گئے، کیونکہ یہودیوں کا قبلہ تھا بیت المقدس، تو انہیں اس بات سے محبت تھی کہ ہمارے ہی قبلہ کی طرف مسلمان بھی توجہ کر رہے ہیں۔ لیکن جب وہ قبلہ بدل دیا گیا تو انہیں تکلیف ہوئی کہ ہمارے قبلہ کی طرف سے کیوں ہٹ گئے اور انہوں نے اپنا مستقل قبلہ کیوں بنا لیا، جبکہ اس کا اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یہ مسلمان اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر رہے ہیں، یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر بیت المقدس کی طرف اپنا منہ کیا صلاۃ کے اندر تو اللہ کے حکم سے کیا، اور کعبہ کی طرف منہ کیا تو اللہ کے حکم سے کیا، اپنی طرف سے انہوں نے کچھ نہیں کیا ہے، اپنی خواہش سے نہیں کیا ہے۔ اور مغرب اور مشرق کا مالک، تمام جہتوں کا مالک، شمال و جنوب کا مالک اللہ ہے۔ اللہ جدھر چاہے ادھر منہ کرنے کا حکم دے۔ تو انہی کے تعلق سے ساری باتیں چل رہی تھیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا الذین آتیناہم الکتاب، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے، یہود اور نصارہ، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، ان کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ان کو، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ویسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ ابناءہم، اپنے بیٹوں کو جیسے پہچانتے ہیں، بیٹیوں کا نہیں ذکر کیا، بیٹوں کا ذکر کیا۔ بیٹے ہی اگر 10 لڑکوں کے بیچ میں کھڑے ہو جائیں تو اپنا بیٹا کون ہے پہچاننے میں آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ اور بیٹوں سے تعلق زیادہ ہوتا ہے، ہو سکتا ہے بیٹی کو تھوڑی دیر کے لیے آدمی نہ پہچان پائے، اس سے اتنا تعلق نہیں ہوتا ہے انسان کا، لیکن بیٹوں کو پہچاننے میں کوئی جو ہے بھول نہیں ہو سکتی ہے کہ یہ نہیں میرا بیٹا نہیں ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بھی ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹے کو پہچانتے ہیں، آپ کی نبوت کو، آپ کی رسالت کو، کیونکہ اس کا بیان ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ توریت میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو بتلایا ہے، انجیل میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو ذکر کیا ہے۔ تو جو اہل کتاب ہیں، جو کتاب کو پڑھتے ہیں، وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ بلکہ بعض سلف نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اپنے بیٹوں سے بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جبریل علیہ السلام جو اللہ کے امین ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے امین ہیں، ایک امین نے دوسرے امین تک بات پہنچائی ہے۔ تو یہ پورا سلسلہ امانت کا ہے، اس میں کہیں خیانت کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن بیٹے کے سلسلے میں ہو سکتا ہے کہ بیٹے کی ماں نے خیانت کا ارتکاب کر لیا ہو اور باپ کو خبر نہ ہو، تو بیٹوں سے بھی اچھی طرح سے جو ہے جانتے ہیں۔ بعض نے یہ تفسیر بھی کی ہے۔ تو بہرحال وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔
دوسرا معنی یہ بھی کیا گیا ہے کہ وہ لوگ اس معاملے کو یعنی تحویل قبلہ کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں، کیونکہ انہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانی دی گئی ہے آخری نبی کی، اس آخری نبی کی نشانیوں میں سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ وہ کعبہ کی طرف رخ کرے گا، وہ کعبہ کو اپنا قبلہ بنائے گا، تو اس لیے کعبہ کی طرف قبلہ کا ہو جانا وہ ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بچے کو پہچانتے ہیں۔ تو یہ معنی لیا جائے یا وہ معنی لیا جائے، دونوں معنی درست ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور ان میں سے ایک فریق، ایک گروہ، ایک جماعت ایسی ہے جو حق کو چھپاتی ہے حالانکہ حق کا اسے علم ہے۔ اللہ کا دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے سب کو نہیں کہہ دیا، بلکہ کہا ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جان بوجھ کر چھپاتا ہے، لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو حق کو جانتے ہیں اور حق کو قبول کر لیتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو حق کو جانتے ہی نہیں، جہالت میں مبتلا ہیں، کتاب میں کیا ہے انہیں کچھ پتہ نہیں ہے، جو ان کے علماء بتا دیتے ہیں پر اسی کے پر چلتے رہتے ہیں۔ تو ایک ہی گروہ ایسا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو شامل نہیں کر دیا، بلکہ پورے عدل کے ساتھ اللہ نے کہا کہ ایک گروہ ایسا ہے جو حق کو جان بوجھ کر کے چھپاتا ہے۔ تو ان لوگوں نے جبکہ یہ حق جانتے تھے، حق کو چھپایا۔ حق کو جاننے والے کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے کہ جب حق کو جانتا ہے تو حق دوسرے کو بتائے، اسے سمجھائے، حق کو خوشنما بنا کے، حق کو سہل بنا کے، حق کو آسان بنا کے پیش کرے، حق کو واضح کرے، حق کو چھپنے نہ دے۔ حق جاننے والے کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ حق کی تعلیم دے، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ معاملہ بالکل اس کے الٹا کر دیا۔ بجائے اس کا حق کا اعلان کرنے کے، بجائے حق کی تعلیم دینے کے، بجائے حق کو بتلانے کے، بجائے حق کو خوشنما بنا کے پیش کرنے کے، آسان بنا کے پیش کرنے کے، ان لوگوں نے حق کو چھپایا، تو ان کے حالات بھی ویسی ہو گئے۔ جنہوں نے حق کا اعلان کیا اللہ نے ان کو فتح و غلبہ عطا فرمایا، اور جن لوگوں نے حق کو چھپایا اللہ نے ان کو ذلیل اور رسوا کیا۔ چنانچہ یہود و نصارہ جو حق کو چھپا رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں ذلیل اور رسوا کیا، اور کیونکہ وہ ظلم کا ارتکاب کر رہے تھے، اور اللہ کو ظلم قطعاً پسند نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحق من ربک، حق اور سچائی یہ آپ کے رب کی جانب سے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پورا کا پورا آپ کے رب کی جانب سے، آپ نے جو آپ پر اتارا ہے، جو ایک قبلہ کے بدلنے کا حکم دیا ہے، یا جو پورا دین عطا فرمایا ہے، یہ جو قرآن نازل کیا ہے، جو شریعت دی ہے، یہ سارا کا سارا حق ہے آپ کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اللہ تو رب العالمین ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کا رب، ربوبیت خاصہ کا ذکر کیا کہ آپ کا ربوبیت تو ہے، ربوبیت عامہ اور ربوبیت خاصہ، یعنی خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اللہ نے جس طرح سے آپ کی تربیت کا، آپ کے پالنے کا اور آپ کی ساری چیزوں کا انتظام کیا، جسمانی ضروریات کا انتظام کیا، ویسے ہی آپ کی روحانی ضرورت اور آپ کے دل کی ضرورت اور آپ کے نجات کی ضرورت اور آپ کے آخرت کی اور دنیا کی بہتری کی جو ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے تعلیم اور ہدایت کا بندوبست کیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت کا خاصہ ہے، تو یہ پورا کا پورا حق ہے۔ الحق من ربک، پورا کا پورا حق آپ کے رب کی جانب سے ہے۔ فلا تکونن من الممترین، تو آپ ہرگز شک کرنے والوں میں سے نہیں ہونا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جانا جو شک کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی شک کر سکتے تھے؟ قطعاً نہیں کر سکتے تھے۔ کبھی کبھی آدمی کو ایسی چیز سے بھی روکا جا سکتا ہے جو اس کے حق میں محال ہے، نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی روکا جاتا ہے دوسروں کو بتانے کے لیے کہ دیکھو یہ آدمی محال ہے ایسا کرے، لیکن اس کو بھی روکا جا رہا ہے، تو تم تو کر سکتے ہو، تم نہ کرنا۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ امت جان لے کہ یہ پورا کا پورا حق ہے، اور اس میں کسی طرح کا شک و شبہ نہ کرے۔ اور ایمان والے تو جب ایمان لے آتے ہیں تو پھر شک میں مبتلا نہیں ہوتے، پورا یقین رکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک عام قاعدہ بیان کر دیا، فرمایا وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا، ہر ایک نے ایک سمت اور جہت بنا رکھی ہے، وہ اسی جہت کی سمت، اسی سمت کی طرف اپنا منہ کرتا ہے۔
ہر ایک شخص نے ایک سمت بنا رکھی ہے، ایک سمت متعین کر رکھی ہے، اور اسی سمت کی طرف اس کا رخ ہوتا ہے، حصی طور پر بھی معنوی طور پر بھی۔ حصی طور پر جیسے قبلہ ہے، ہم جب عبادت کرنا چاہتے ہیں تو ایک خاص جہت متعین ہے، اس کی طرف رخ کرتے ہیں۔ یہود کا ایک اپنا قبلہ ہے، نصارہ کا اپنا قبلہ ہے، دوسروں کا بھی ایسے اپنا قبلہ ہے کہ جب انہیں کچھ کرنا ہوتا ہے، کوئی عبادت کرنی ہوتی ہے تو ایک متعین سمت ہے، ادھر ہی اپنا چہرہ کرتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک فکری سمت ہوتی ہے، فکری جہت، سوچ کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، تو ہر ایک کے سوچنے کا ایک انداز ہے، وہ اپنے اسی انداز پہ لگا ہوا ہے، ہر ایک کے سوچ کی ایک سمت بنی ہوئی ہے۔ یہ داہنے گروپ والے ہیں اور یہ بائیں گروپ والے ہیں، بائیں طرف سوچنے والے ہیں نا، کہتے ہیں کیا، لیفٹنٹ اور رائٹسٹ اور لیفٹسٹ، دائیں جانب والے اور بائیں جانب والے۔ تو اسی طرح سے کوئی سب نے ایک سمت بنا رکھی ہے اپنی، اور اسی سمت کی جانب وہ چلا جا رہا ہے۔ یہ تو دنیا میں اللہ نے کر رکھا ہے کہ ہر ایک کی کوئی نہ کوئی جہت متعین ہے، اور اسی جہت پہ وہ چلتا رہتا ہے۔ اللہ نے اہل ایمان کو کہا تم کیا کرو؟ اللہ نے فرمایا فاستبقوا الخیرات، خیر کی جمع ہے خیرات، نیکیاں، بھلائیاں، تم اس کی طرف دوڑو۔ فاستبقوا الخیرات، ہماری سمت کیا ہو، ہماری جہت کیا ہو؟ بھلائیاں اور نیکیاں، ہم اس کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں، کیونکہ نیکیاں اور بھلائیاں ہی وہ چیز ہیں جو ہمیں اللہ کی رضا دینے والی ہیں، جو ہمارے آخرت کو، دنیا کو کامیاب بنانے والی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو کہا فاستبقوا الخیرات، تو تم نیکیوں کی طرف تیزی کے ساتھ دوڑو، نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ نیکیوں میں آپ شروع کریں، نیکیاں، ہر ایک نیکی میں آگے بڑھ کر کے آنا، ایمان قبول کرنے میں، تصدیق میں، چیزوں کو سچ جاننے میں، اپنے ایمان کی زیادتی کرنے میں، ایمانی معاملات ہو گئے۔ عملی معاملات میں جب صلاۃ کا مسئلہ آئے تو صلاۃ میں اول وقت پر سارے سنتوں کا اہتمام کرتے ہوئے، ارکان کا اہتمام کرتے ہوئے، اس کے لیے شرائط کا اہتمام کرتے ہوئے اس میں آگے بڑھنے کی کوشش ہو، صف اول میں آدمی پہنچے، وہ ساری چیزیں جو اس میں آگے۔ کیا ہر صلاح اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے؟ نہیں، اس میں فقہا نے اختلاف کیا، بعض لوگوں نے دوسرے انداز سے سوچا، بعض لوگوں نے دوسرے انداز سے سوچا۔ کسی نے کہا ہر صلاح آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے، کیونکہ آخری وقت یہ فرض ہوتا ہے، اگر نہیں اس وقت ادا کیے تو آگے حرام ہو جائے گا، وقت نکل جائے گا۔ تو فرض ادا کرنا، جب کوئی چیز فرض ہو تو فرض اللہ کو زیادہ پسند ہے، اور اول وقت پہ مستحب رہتا ہے، وہ آپ کو جو ہے دھیرے دھیرے جا کے آخری وقت میں فرض ہو جاتا ہے کہ اب ادا کرنا ہی کرنا ہے، نہیں ادا کیے تو سزا کے مستحق ہو جاؤ گے۔ تو آخری وقت میں فرض ہوتا ہے، اس لیے آخری وقت میں افضل ہے۔ کچھ لوگوں نے کہا نہیں، یہ تو آپ کا قیاس ہے، صراحت کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیا تھا؟ بعض صلوات کو اول وقت پہ آپ پڑھتے تھے اور بعض صلوات میں آپ تاخیر کرتے تھے، تو اس تفصیل کے ساتھ جس کو آپ نے افضل کہا وہ افضل ہے۔ بعض لوگوں نے مطلقاً اول وقت کو افضل کہا، بعض فقہا نے کہ اللہ کے حکم پہ جلدی عمل کر لینا اور جلدی سے اللہ کے حکم کی تعمیل کر لینا آگے بڑھ کر، یہ افضل ہے، تو اس لیے اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ تو کسی نے اس طرح سوچا، کسی نے اس طرح سوچا، اور بعض نے وہ تفصیل کی جس میں سارے دلائل اکٹھا ہو جاتے ہیں، اور وہی سب سے بہتر ہے۔ فجر کو اول وقت میں پڑھنا، اور یا اتنا لمبا پڑھنا کہ اول وقت سے شروع کرے اور آخری وقت پہ ختم کرے، غلس جو اندھیرا ہے اس سے شروع کرے اور اسفار جب خوب روشنی ہو جاتی ہے تب ختم کرے، یہ سب سے افضل ہے فجر میں۔ ظہر میں عام دنوں میں اول وقت پہ پڑھ لینا افضل ہے، گرمیوں کے موسم میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا افضل ہے، یا اسی طرح سے سفر کی حالت میں ہو تو ٹھنڈا کر کے پڑھنا افضل ہے۔ عصر میں اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے، مغرب میں اول وقت پہ پڑھنا افضل ہے، عشاء میں آخری وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات، آدھی رات کے قریب عشاء کی صلاح پڑھائی، اور آپ نے فرمایا اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں اس وقت عشاء پڑھایا کرتا، لیکن امت کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے اول وقت میں عام طور پہ پڑھایا۔ اسی طرح سے زکوٰۃ کا وقت ہو جائے، صلاح کے بعد زکوٰۃ کا وقت ہو جائے، پہلی فرصت میں جیسے زکوٰۃ فرض ہوئی اس کو نکالو اور نکال کے مستحق تک پہنچا دو۔
صوم فرض ہوا آدمی رکھ لے، اور اللہ کا قرض اگر کچھ صوم چھوٹ گیا ہے تو اللہ کا قرض جلدی سے جلدی اتار دے۔ حج اگر انسان پہ فرض ہو گیا ہے، عمرہ انسان پہ فرض ہو گیا، زندگی میں ایک بار حج ایک بار عمرہ فرض ہے، تو جلدی سے جلدی اس سے فارغ ہو جائے۔ تو اس طرح سے ہر نیکی میں بڑھ چڑھ کر کے آگے حصہ لے، اور ہر ایک سے آگے بڑھنے کی اور آگے رہنے کی کوشش کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں بھی رہو اللہ تم سب کو لے کے آئے گا۔ اس میں بشارت بھی ہے اور تخویف بھی ہے، اس میں خوشخبری بھی ہے اور ڈرانا بھی ہے۔ تم جہاں بھی ہو اللہ تم کو لے کے آئے گا، یعنی تم اپنا انعام ضرور پاؤ گے، اپنا بدلہ ضرور پاؤ گے۔ یہ نہ سوچو کہ میں یہ سب کر لوں گا تو پتہ نہیں اللہ تعالیٰ مجھے، میں کہیں رہ جاؤں اور میرا انعام رہ جائے، نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ لے کے آئے گا تم کو اور تمہیں تمہارا بھرپور انعام عطا فرمائے گا۔ اور اس کے مقابلے میں اگر خلاف ورزی کرتے ہو تو ڈراوا بھی ہے کہ کہیں چھپنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، اللہ لے کے آئے گا اور چھوٹی بڑی ساری چیزوں کا حساب دینا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو چاہے اس پر قادر ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ جو چاہے مطلب ایک حصہ جو چاہے اور ایک حصہ جو نہ چاہے، جو نہ چاہے اس پر قادر نہیں ہے، اس پر بھی قادر ہے۔ اللہ جو چاہے اس پر بھی قادر، جو نہ چاہے اس پر بھی قادر، اللہ سب پہ قادر ہے۔ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پہ اللہ قادر ہے۔ اسی اجمال کے ساتھ اس مسئلے کو بیان کرنا چاہیے۔ بعض لوگ تفصیل میں پڑ جاتے ہیں اور اپنی نادانی کی وجہ سے ایسی تفصیلات کر لیتے ہیں جس سے اللہ کی گستاخی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ بعض چیزیں ہمارے حق میں ہو سکتا ہے کمال ہوں، لیکن اللہ کے حق میں وہ کمال نہیں ہوتی۔ بعض چیزیں اللہ کے حق میں کمال ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے عیب ہوتی ہیں، ہمارے لیے کمال نہیں۔ انسان کے لیے اگر انسان تکبر کرے تو یہ عیب ہے، اور اگر اللہ تکبر کرے تو یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ تکبر کے لائق ہے، اللہ کے نام میں سے المتکبر۔ انسان کے لیے اولاد نہ ہونا، بے اولاد ہونا عیب ہے، اللہ کے لیے بے اولاد ہونا کمال ہے، کیونکہ اس کو کسی کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ وہ کمال غنا ہے کہ ہر طرح سے غنی ہے، کسی طرح کی کوئی ضرورت چھو کے بھی نہیں کسی طرف سے گزری ہے، تو کوئی نقص نہیں ہے۔ وَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ تو اسی طرح سے بعض لوگ جب قدرت کی تفصیل میں جاتے ہیں تو اپنی ناسمجھی کی بنا پر ایسی ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے گنانا شروع کرتے ہیں، اللہ اس پر قادر نہیں، اللہ اس پر قادر نہیں، اللہ اس پر قادر نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ان کی ناسمجھی کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے یہ ہمیں تعلیم نہیں دی ہے۔ اللہ نے جو تعلیم دی ہے اس میں ہر طرح کا خیر ہے، اگر غور کیا جائے تو ہمیشہ کہا جائے گا اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور پھر انشاءاللہ باقی آگے پڑھیں گے، اور بقیہ جو اپنے پروگرام ہیں انشاءاللہ وہ پروگرام آگے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔ جی اس کو بند کر کے پھر سے